اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہے، مدینہ منورہ میں آیت اتر رہی ہے، وحی ربانی آ رہی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دینے والے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو، ایمان والوں کو اب ابھاریے، بڑھائیے، ابھاریے، جوش دلائیے، تلقین کیجیے جہاد کی، اور ان کو یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک مسلمان اگر تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو اگر یہ جہاد کے لیے تم تیار ہو کر میدان میں جہاد میں اتر گئے تو ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، 10 100 پر بھاری ہے، اور 100 1000 پر بھاری ہے۔ آیات طیبات اتر رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جسے اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس لیے کیوں جہاد کرو؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مجاہد بنو، اور دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، تم ملت ابراہیمی ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لسانی علاقائی کوئی نہیں، مسلمان ہو اور مجاہد ہو، اللہ کی راہ میں جو جہاد کا حق ہے وہ ادا کرو۔